سمجھ لے کہ کوئی فیوریٹ جوڑیوں میں سے ایک جوڑی تھی، بڑی محبت تھی، بچے بھی تھے۔ تو خاوند فوت ہو گئے، کئی جنگوں میں شامل ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے کہا جی ام سلمہ کو کہ آپ انا للہ پڑھو اور دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دینا اور مجھے اس کا اچھا بدلہ دینا۔ یہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے دعا پڑھنا جب بندہ پوری پریشانی میں ہو کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دینا اور مجھے اس کا بدلہ دینا۔ بسا اوقات بندہ بدلہ چاہ ہی نہیں رہا ہوتا، بندہ اس غم سے ابھی نکلا نہیں ہوتا۔ بیوی فوت ہو جائے اگر کسی کی، یا خاوند فوت ہو جائے، تو وہ اس پریشانی میں بدلے کی دعا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ ویسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ کو بتائی دعا، وہ آگے سے کہتی ہیں کہ حضور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھ تو صحیح، شاید کوئی ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا شروع کر دی کہ اللہ مجھے اس میری مصیبت میں اجر دینا اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی دے دے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ بعد میں اللہ نے میری دعا کو اس طرح قبول کیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا، اللہ نے پوری دنیا سے بہتر مجھے دے دی۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ خوش تو بڑی ہوگی، لیکن ام سلمہ نے آگے سے ایک عذر پیش کیا، کہتی حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں ان کی سرپرستی کرنا چاہتی ہوں، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، تو میں آگے اگر شادی کر لوں گی تو ظاہر ہے ان بچوں کا خیال اس طرح نہیں رکھا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ پریشان کیوں تھے، تیرے بچے میرے بچے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو پھر باپ بن کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی دیکھ بھال کی، ان بچوں کی تربیت کی، اور اللہ کے نبی نے آگے ان کے رشتے کروائے۔